کہتے ہیں کہ برائی کبھی بھی اکیلی نہیں ہوتی۔ میرے شوہر کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ میں نے اس کے ساتھ شادی کی جبکہ اسے پورے محلے میں سے کوئی بھی رشتہ دینے کو تیار نہیں تھا، لیکن شادی کے بعد میں نے اس کی ایسی ایسی حرکتیں دیکھی کہ میں بس حیران ہی رہ جاتی تھی۔ میں کہتی تھی اس آدمی نے اتنے گناہ کیے ہیں، اسے کسی بھی گناہ کی سزا کیوں نہیں ملتی؟ لیکن پھر اس کو بالآخر ایک ایسے گناہ کی سزا مل گئی جو شاید اس کے باقی گناہوں کے سامنے تو بہت چھوٹا تھا، لیکن اب اس کا ڈائریکٹ معاملہ اللہ کے ساتھ تھا۔ اور پھر اللہ نے اپنی پاک کتاب میں بتایا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے لیے وہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ پھر اس کے ساتھ کیا ہوا یہ جان کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ میری ایک ٹانگ میں نقص تھا اور اس کو میرا گناہ بنا دیا گیا۔ پورے خاندان میں میرے لیے کہیں سے رشتہ نہیں آ رہا تھا اور میری عمر نکلی جا رہی تھی۔ سب لوگ کہتے تھے سکینہ نے شکل تو بہت اچھی پائی لیکن اس کے نقص کی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہونے والی۔ ایک تو ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، اوپر سے میری ماں بیچاری بیمار رہتی تھی، اور پھر جب لوگ آ کر ایسی باتیں کرتے تھے تو میری ماں بہت زیادہ رونے لگتی تھی۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میں ان کے لیے بیٹی نہیں ایک بوجھ بن گئی ہوں۔ ابا کی پینشن آتی تھی، میں تو خود 1 روپیہ بھی نہیں کماتی تھی، اس لیے میں بوجھ ہی تھی، کیونکہ نہ تو مجھے پڑھائی کرائی گئی اور نہ ہی مجھے کوئی ہنر آتا تھا، اور اس چھوٹے سے شہر میں رہ کر ہم لوگ کیا کر سکتے تھے؟ میں نے کہا کہ ماں آپ کیوں میری شادی کرانا چاہتی ہیں؟ بس میں شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ کے ساتھ رہوں گی، میں کوئی آپ پہ بوجھ ہوں؟ تو میری ماں نے ایسی بات کہی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ ہاں تو مجھ پہ بوجھ ہے، تو مجھ پہ بوجھ بن گئی ہے، کیونکہ تو اس گھر سے نکلے گی تو میں بھی دوسری شادی کروں گی۔ ارے 16 برس کی تھی جب میری شادی ہو گئی اور اگلے سال تو اس دنیا میں آ گئی، اور ابھی تیری عمر بھی کون سی 20 پار ہوئی ہے، تو کیا میں شادی نہیں کرنا چاہتی؟ تیرے باپ کو تو اس دنیا سے گئے 3 سال ہو گئے، تیری شادی ہو گئی تو میری ہوگی، اور تجھے پتا ہے میں نے اپنے لیے رشتہ پسند کر رکھا ہے، لیکن تجھے کوئی یہاں سے لے کر جائے تو میں شادی کر کے اس کے ساتھ جاؤں نا، لیکن تجھے کوئی لے کر ہی نہیں جا رہا۔ میں تو حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ میری ماں نے کس کے ساتھ چکر چلا رکھا ہے؟ کوئی میری ماں کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہے اور وہ میری وجہ سے رکی ہوئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ میری ماں سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن میری ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا۔ ویسے تو ہم ماں بیٹی ہیں ہی دونوں خوبصورت۔ میری ماں نے کہا کہ تو ہی کسی کو اپنی باتوں میں لگا لے، شکل تو اچھی دی ہے نا تجھے اللہ نے، کہہ دے مجھے کہ فلاں بندہ مجھے پسند ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور میں تیری شادی کروا دوں تاکہ میری بھی زندگی بچ جائے۔ میں پوری زندگی بیوگی نہیں کاٹ سکتی، ہر عورت کی طرح میرے دل میں بھی کوئی ارمان ہے، بس تو میری جان چھوڑ دے۔ میری ماں نے میرے سامنے دونوں ہاتھ جوڑے اور وہاں سے چلی گئی۔ اس دن میرا دل بری طرح ٹوٹ گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک ماں ہی ہوتی ہے جو آپ سے بے لوث محبت کرتی ہے، لیکن یہاں میری ماں کو بھی مجھ سے زیادہ اپنی پڑی تھی۔ ایک لڑکا تھا ہمارے چھوٹے سے علاقے کا جو اکثر مجھے باتوں باتوں میں چھیڑا کرتا تھا اور تنگ کیا کرتا تھا۔ میں جب چلتی تھی تو صاف پتہ چلتا تھا کہ میری ٹانگ میں نقص ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں چل نہیں سکتی تھی۔ جو راستہ یا کام انسان 10 منٹ میں پار کر سکتا ہے، اس کو پار کرنے کے لیے مجھے 15 منٹ لگتے تھے۔ بس یہی میرا نقص تھا۔ وہ اکثر کریانے کی دکان پر کھڑا ہوتا تھا، مجھے دیکھ کے لائن مارتا تھا۔ آج جب میں وہاں گئی تو اس نے پھر یہی حرکت کی۔ اس کا نام منیر تھا۔ کہنے لگا کہ ارے تو کتنی خوبصورت ہے، سنا تیرا رشتہ نہیں ہو رہا، میں کر لوں تجھ سے شادی؟ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی تو میں نے کہا کہ ہاں کر لے مجھ سے شادی، شادی کرے گا، اتنی ہمت ہے تیرے اندر، چل آج ہی نکاح کرنے کو تیار ہو جا۔ آس پاس کھڑے لوگ بھی حیران ہونے لگے۔ کریانے والا مجھے جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ بیٹی تم کیوں اس کی باتوں کو سر پہ لے رہی ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں چچا، میں سر پہ لے نہیں رہی ہوں، میں تو کہہ رہی ہوں کہ میرے ساتھ شادی کرنی ہے تو کر لیں، ہمیشہ کہتا ہے شادی کروں گا شادی کروں گا، اگر ہے مرد تو اب کر لے مجھ سے شادی۔ وہ بری طرح سے حیران رہ گیا اور چپ ہو گیا۔ میں بھی بہت غصے میں تھی، واپس آ گئی، لیکن 2 دن بعد وہ میری ماں سے ملنے آیا اور اس نے آ کے میرا رشتہ مانگ لیا ہے۔ میری ماں نے کہا کہ تیرے گھر والے کیوں نہیں آئے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے گھر میں میری ایک ماں ہی ہے اور وہ چل پھر نہیں سکتی، بس میں شادی کر لوں گا، سادگی سے نکاح کر کے اس کو ساتھ لے جاؤں گا، اگر آپ اجازت دیتی ہیں۔
میری ماں نے کہا کہ تو ایسے کیسے اٹھ کے گھر آ گیا؟ تو کہنے لگا کہ آپ کی بیٹی کو پسند کرتا ہوں۔ میری ماں تو پہلے ہی میری شادی کرانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ اس نے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، لے جا اس کو۔ اس نے ایک دن بتا دیا اور میری تھوڑی بہت تیاری کروائی اور منیر کے ساتھ میرا نکاح کروا کے مجھے گھر سے رخصت کر دیا۔ میں نے جاتے ہوئے اپنی ماں کو کہا کہ اب آپ اپنی زندگی اچھے سے گزارنا، زندگی بھر آپ کو تنگ نہیں کروں گی۔ میری ماں نے کچھ نہ بولی اور میں شادی کر کے آ گئی۔ اس گھر میں ایک میری ساس تھی جو مجھے لگ رہا تھا کہ میرا بہت جینا حرام کرے گی، لیکن وہ تو میرے سے بھی زیادہ گئی گزری تھی۔ اس کی حالت بھی مجھ جیسی ہی تھی۔ کہنے لگی کہ کتنی خوبصورت ہے، کہاں اس اوباش کے چکر میں آ گئی، کیوں کی تو نے میرے بیٹے سے شادی؟ میں نے کہا کہ آپ دنیا کی پہلی ماں ہے جو ایسی بات کہہ رہی ہیں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے بیٹے کی شادی ہو گئی۔ وہ کہنے لگی کہ کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں جو ایسی اولاد پیدا کر دیتی ہیں کہ خود بھی حیران رہ جاتی ہیں۔ میری تو دعا تھی کہ کوئی بھی لڑکی اس کے چنگل میں نہ پھنسے، اس کو کوئی اپنی بیٹی نہ دے۔ بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، میں بھی کسی کی بیٹی ہوں، میری بھی بیٹی ہے۔ تجھے تیرے گھر والوں نے کیسے بھیج دیا؟ میں نے اپنی ساس کو سب کچھ بتا دیا تو میری ساس کہنے لگی کہ پہلے تو صرف اولاد ہی ماں باپ کا دل دکھاتی تھی، آج کل تو ماں باپ نے بھی یہ کام پکڑ لیا ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ اس گھر میں تیرے ساتھ زیادہ برا نہ ہو۔ میں نے کہا کہ کچھ برا نہیں ہوگا، جو بھی ہوگا چپ کر کے برداشت کر لوں گی، میں بہت صابر اور شاکر لڑکی ہوں۔ تو میری ساس کہنے لگی کہ اس گھر میں صابر شاکر لڑکی کا بھی گزارا نہیں ہے، اس گھر میں تو زندہ لاش کا گزارا ہے، جو بس سب کچھ دیکھتی رہے لیکن بولے کچھ نہ۔ مجھے ان کی بات ٹھیک سے سمجھ نہیں آئی، لیکن 2 دن بعد ہی ان کی بات مجھے اچھے سے سمجھ آ گئی، جب مجھے یہ پتا چلا کہ میرا شوہر کسی اور لڑکی کو لے کر آیا تھا اور دوسرے کمرے میں اس کے ساتھ موجود تھا۔ میں نے دروازے پہ دستک دی لیکن وہ باہر نہیں آیا۔ 2 گھنٹے کے بعد باہر آیا اور وہ لڑکی بھی وہاں سے چلی گئی تو کہنے لگا، کون تھا جس نے دروازے پہ دستک دی؟ میری ماں تو زیادہ چل پھر نہیں سکتی، تم نے ہی حرکت کی ہوگی۔ تمہیں اتنی تمیز نہیں ہے کہ کوئی کمرے کے اندر اگر گیا ہے اور اس نے دروازہ بند کیا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اندر آئے۔ میں نے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ کسی عورت کو گھر لے کر آئے ہیں۔ کون تھی وہ عورت؟ کہ کوئی نہیں تھی، وہی عورت تھی جو اس طرح کے کام کرتی ہے اور اسی کو لے کر آیا تھا۔ بیوی نہیں تھی میری، بیوی تو میری تم ہو، شادی تو میں نے تم سے کی ہے اور اب تم اس سب کی عادت ڈال لو۔ مجھے لگا تھا کہ میرا شوہر مجھ پہ غصہ کرے گا، مجھے باتیں سنائے گا، مجھ پہ شک کرے گا، آنے جانے پہ پابندیاں لگائے گا، اس گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوگا، مجھے کام کرنے پڑیں گے، لیکن میں بھول گئی تھی کہ یہ ساری مصیبتیں تو ایک عام لڑکی کی قسمت میں بھی آ جاتی ہیں۔ لیکن میں نے جس آدمی سے شادی کی تھی اس سے تو پورا محلہ تنگ تھا، اور تو اور ہر ہفتے کوئی نہ کوئی لڑکی لے کر آتا۔ میں اسے کہتی تھی کہ میں آپ کے لیے کافی نہیں ہوں تو وہ کہتا تھا تم تو بیوی ہو میری، تمہیں تو میں نے اپنے نکاح میں لیا ہے، لیکن میں اپنا شوق تو نہیں بدل سکتا۔ اس کا مطلب کہ میرا شوہر ایک زانی آدمی تھا اور زنا کرنے والا انسان اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، پھر بھی اس کا انجام اس کو لینے نہیں آ رہا تھا۔ یہ نہ صرف زانی تھا بلکہ جھوٹ بھی بولتا تھا، لوگوں سے پیسے بھی لیتا تھا، کہتا تھا کہ کسی کاروبار میں لگاؤں گا، پھر پیسے کھا جاتا اور کہتا تھا کہ آپ کے 2 لاکھ روپے ڈوب گئے، میرے تو 10 لاکھ روپے ڈوب گئے۔ ایسے کاروبار میں پیسے لگانے والے بھی ایسے ہوتے تھے تو وہ کوئی رپورٹ نہیں کروا سکتے تھے، کیا کہتے کہ کیوں اس کو پیسے دیے تھے، اس لیے وہ بھی 2-4 دفعہ دروازے پر آتے تو یہ رو دھو کے دکھا دیتا کہ آپ سے زیادہ تو میرا نقصان ہوا ہے۔ وہ کچھ وقت تک آتے رہتے پھر بھول جاتے۔ اس حساب سے اس گھر میں کھانا پینا بہت اچھا تھا۔ منیر کو روز گوشت اور مرغ مسلم کھانے کی عادت تھی، وہ کبھی بھی دال سبزی نہیں کھاتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ جس دن میرے پاس گوشت کے پیسے نہیں ہوں گے اس دن سبزی کھا لوں گا، لیکن ایسا کوئی دن آئے گا ہی نہیں۔ وہ اپنی ماں کا نافرمان بھی تھا۔ میری ساس بستر سے زیادہ اٹھ نہیں سکتی تھی تو ان کو سارے کام بستر پہ ہی کروانے پڑتے تھے۔ کبھی کبھی وہ کھڑی بھی ہو جاتی لیکن بہت ہی کم۔ ایسے میں جب وہ بار بار پانی مانگتی تو کوئی بھی انسان پریشان ہو جاتا، لیکن پھر بھی ان کی بہت خدمت کرتی تھی۔ ایک دن میں باتھ روم میں تھی جب ساس نے پانی مانگ لیا تو میرے شوہر نے جب 4 آوازیں سنی
اس کے بعد وہ غصے سے باہر آیا اور کہنے لگا کہ 2 منٹ، اس گھر میں بیٹھ نہیں سکتا۔ بیٹھ گیا تو منیر منیر کی آوازیں لگانا شروع کر دیا۔ نا کرتی تو ہے آپ کی بہو، اس کو کہو نا کہ کام کرے۔ تو میری ساس نے کہا کہ وہ نہانے گئی ہے، کیا وہ اپنے کام بھی نہ کرے؟ اگر تو مجھے پانی پلا دے گا تو کیا ہو جائے گا؟ میں ماں ہوں تیری، جب تو چھوٹا تھا اور بار بار تجھے بھوک لگتی تھی تو بار بار مجھ سے پیٹ بھرنے کی فرمائش کرتا تھا، تو میں تو تجھے نہیں کہتی تھی کہ تھوڑی دیر رک جا، میں تو پریشان نہیں ہوتی تھی، تو اسے تنگ نہیں آتی تھی، پھر تو اس طرح کی حرکت کیوں کر رہا ہے؟ وہ کہتا تھا کہ پرانے زمانے کی ماؤں کی طرح مجھے اپنے احسان مت جتاؤ، پیدا کیا تھا تو پالنا بھی تو تھا۔ میں نے ادھر سے عرضی لکھ کر تو نہیں ڈالی تھی کہ میں پیدا ہونا چاہتا ہوں، آپ نے خود ہی پیدا کیا تھا مجھے، اور اگر نہیں پالنا تھا تو سڑک پہ پھینک دیتی، اب مجھ پہ احسان کیوں جتا رہی ہو؟ مجھے دھیرے دھیرے اپنے شوہر سے نفرت ہونے لگی، کیونکہ میرے لیے تو اتنی سزا ہی کافی تھی کہ میرے ہوتے ہوئے بھی اس کا نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ تعلق تھا، اور اس کا دل ہی نہیں بھرتا تھا، وہ بار بار کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ تعلق بنا لیتا تھا۔ ایک دن میں اپنی دوست کے گھر چلی گئی، میری ساس نے کہا کہ تو چلی جا، آج میری ایک بھتیجی آ رہی ہے، وہ میرا خیال کر لے گی، کبھی تو بھی گھر سے باہر نکل جایا کر، اس گھر میں پڑی پڑی تو بھی بیمار پڑ جائے گی، اس گھر میں بہت ٹینشن ہے۔ میں اپنی ایک دوست کے گھر گئی تو وہاں پہ اس کے والد صاحب کسی سے بات کر رہے تھے کہ قبرستان سے کفن چوری ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کون اس طرح کی نیچ اور گھٹیا حرکت کر رہا ہے، آج کل تو مردوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا۔ ساتھ ہی وہ یہ بات بھی کر رہے تھے کہ محلے میں نشہ آور مواد اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ملنے لگی ہیں، پتہ نہیں سب برائیوں کے پیچھے کون ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ میں تھوڑی دیر اپنی دوست کے پاس بیٹھی، اسے کیا بتاتی کہ میری زندگی کس طرح کی ہے۔ میرا شوہر مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھاتا تھا، مجھے باتیں بھی سناتا تھا، کسی بات سے خوش بھی نہیں ہوتا تھا، مجھے انسان بھی نہیں سمجھتا، اور پھر میرے ساتھ بے وفائی بھی سر عام کرتا تھا۔ میرے ہی گھر میں وہ بے وفائی کیا کرتا اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، سوچتا بھی نہیں تھا کہ میری بیوی ہے، اس کے دل پہ کیا گزرے گی۔ میری دوست نے کہا کہ تم ایسے گندے آدمی کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی، تم نے جان بوجھ کے کیوں اس سے اپنے پیچھے لگا لیا؟ میں نے کہا کہ اپنی ماں کی خوشی کے لیے، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ میری ماں بہت زیادہ خوش تھی، اس نے جس آدمی سے شادی کی تھی وہ کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں تھا، وہ ویسے تو میری ماں کی عمر سے تھوڑا بڑا ہی تھا، لیکن اس کے اس پورے محلے میں 30 گھر تھے جو اس نے کرائے پہ دیے ہوئے تھے۔ وہ میری ماں کے ناز نخرے اٹھاتا تھا، اس نے گاڑی بھی رکھی ہوئی تھی، شکل و صورت کا ایسا تھا کہ دیکھنے کا دل بھی نہ کرے، لیکن پیسہ اس کے پاس بہت تھا، اس نے میری ماں کو اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھا ہوا تھا۔ میں پیدل ہی گھر جا رہی تھی، ہاتھ میں نے کچھ سامان اٹھایا ہوا تھا کہ راستے میں میرا جوتا ٹوٹ گیا۔ میں اپنا جوتا لیے ایک طرف کھڑی ہو گئی جب میرے سامنے سے گاڑی گزری جس میں میری ماں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی، اور میری ماں نے بھی مجھے ایک نظر دیکھا، لیکن میرے سامنے گاڑی نہیں روکی۔ مجھے بھی کوئی امید نہیں تھی کہ اگر وہ گاڑی روک بھی لیتی تو میں ان کے ساتھ نہیں جاتی۔ وہی ایک جوتا ہاتھ میں پکڑے گھر آ گئی، اور جب گھر آئی تو میری ساس بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا امی؟ تو کہنے لگی کہ کچھ نہیں، اب اس سے زیادہ اور کیا ہوگا، اس گھر پہ کوئی عذاب آ جائے گا، اب تو میری ایک بات مان، میں تو یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کی شادی ہوئی ہے یہ اولاد نہ پیدا کرے، نہیں تو اس کی اولاد کے آگے سب کچھ۔ میری ایک بات مان، میں تو یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کی شادی ہو، یہ اولاد پیدا نہ کرے، نہیں تو اس کی اولاد کے آگے سب کچھ آ جائے گا، تو نے اس کی اولاد نہیں پیدا کرنی۔ کبھی کبھی مجھے اپنی ساس پہ بہت رحم آتا تھا، اس آدمی نے ان کو کس مقام پہ لا کے چھوڑا تھا، حالت تو میری بھی ایسی ہی تھی، دن رات کی ٹینشن، غم اور اس آدمی کی مار کٹائی اور باتیں برداشت کر کر کے میری حالت بھی ایسی ہو گئی تھی جیسے میں 6-7 مہینے کی بیماری سے اٹھی ہوں۔ میرے چہرے پہ کوئی رونق نہیں تھی، میری ہڈیوں میں کوئی جان نہیں تھی، ایسے لگتا تھا کہ میں بھی چارپائی پہ پڑ جاؤں گی اور مر جاؤں گی۔ ایک دن یہ رات کو آیا تو اس کے ہاتھ میں 3-4 شاپر تھے، اس نے شراب پی ہوئی تھی، وہ 3-4 شاپر اس نے ایک طرف رکھ دیے۔ میں نے کہا کہ کیا ہے اس میں؟ وہ کہنے لگا کچھ نہیں، اور بستر پہ اوندا پڑ گیا، اتنے نشے میں تھا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب سو گیا۔ میں نے ان شاپروں کی طرف دیکھا، وہ بھی اس نے بیچ راستے میں پھینک دیے تھے، تو میں نے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیے، پر میں یہ دیکھ کے حیران ہوئی کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ مٹی لگی ہوئی تھی،
اور ان کے اندر سے بھی گیلی مٹی کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے وہ شاپر ایک طرف رکھے اور زمین سے مٹی صاف کر دی۔ پتہ نہیں شاپروں میں کیا تھا، پر ایسا لگتا تھا کہ کوئی کپڑا ہے۔ اب یہ سب کیا تھا؟ ویسے تو یہ ہر طرح کے غلط کام کرتا تھا، نازیبا سیڈیز بیچا کرتا تھا، نشہ بیچا کرتا تھا اور لوگوں کو دھوکہ بھی دیتا تھا۔ لیکن ابھی اس نے کون سا کام شروع کیا تھا، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ ایک دن صبح سے میری ساس کہہ رہی تھی کہ میری طبیعت بڑی خراب ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، تو اس نے کہا کہ فائدہ نہیں ہے، اس کی طبیعت خراب ہی رہتی ہے۔ رات کو میں ان کے پاس بیٹھنا چاہتی تھی، پر میرے شوہر نے مجھے اپنی ساس اپنے پاس بلا لیا۔ صبح اٹھی تو میری ساس اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ میں اپنے شوہر کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی، پر وہ نیند میں تھا۔ میں نے کہا کہ اٹھ جائیں، امی کو کچھ ہو جائے گا، ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ دفع ہو جائے یہاں سے، مجھے نیند آ رہی ہے، چھوڑ دے مجھے۔ میں نے کہا کہ تمہاری ماں مرنے والی ہے، تو کہنے لگا تو چلی جائے یہاں سے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اب میں کیسے اپنی ساس کو اٹھا کے باہر لے کے جاتی؟ باہر بھاگی، میں نے آس پاس دیکھا کہ کوئی رکشہ مل جائے۔ رکشہ مل بھی جاتا تو میری ساس کو اٹھا کے رکشے میں کون ڈالتا؟ میں ان کو گھسیٹ کے تو نہیں لے جا سکتی تھی۔ میں نے پھر بھی ان کو اٹھانے کی کوشش کی۔ میں چادر کر کے باہر گئی، کسی طرح رکشہ لے کر آئی۔ رکشے والے بھائی کو کہا کہ میری تھوڑی مدد کر دیں گے، تو اس نے بھی مجھے عجیب نظر سے دیکھا، پھر کہا کہ ٹھیک ہے، مدد کر دوں گا۔ اتنے بھی لوگ برے نہیں ہیں کہ کوئی مر رہا ہو تو مدد نہ کریں گے۔ لیکن جب تک میں واپس آئی، میری ساس اس دنیا سے جا چکی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ میری اپنی ماں مر گئی ہے، کیونکہ وہ میری ماں سے زیادہ خیال رکھتی تھی۔ میں بہت روئی، بہت تڑپی، بہت پریشان ہوئی، پر میرے شوہر کی آنکھوں میں ایک آنسو نہیں آیا۔ جب دفنانے کا انتظام ہو گیا تو اس نے کہا کہ ماں والا کمرہ صاف کر دینا، وہاں سے ابھی تک دوائیوں کی بدبو آ رہی ہے، اور اپنا سارا سامان لے کر تم وہاں سیٹ ہو جانا، اور ہمارے کمرے کو میرے لیے سیٹ کر دینا۔ میرے شوہر کو الگ کمرہ کس لیے چاہیے ہوتا تھا، یہ تو میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکی ہوں۔ اب تو میں واقعی زندہ لاش بن گئی تھی۔ صحیح کہا تھا میری ساس نے کہ اس گھر میں صرف زندہ لاش کا گزارا ہے، جو سب کچھ دیکھتی رہے لیکن بولے کچھ نہ۔ اس گھر میں روز نئی نئی عورتیں آتی تھیں، میرا شوہر ان کے ساتھ ہوتا تھا اور میں کچھ نہیں کر پاتی تھی، بلکہ وہ مجھے کہتا تھا کہ ذرا کھانا بنا دو، ذرا اچھی سی چائے بنا دو، دودھ گرم کر دو، پکوڑے تل دو، اور میں بیٹھی یہ سب کچھ کر بھی رہی ہوتی تھی۔ پہلے تو اپنا دل اپنی ساس کے سامنے ہلکا کر لیتی تھی، لیکن اب کس سے بات کرتی؟ دیواروں سے بات کرتی۔ ایک دن نماز پڑھتے ہوئے میں نے اللہ سے کہہ دیا کہ یہ آدمی اتنا گنہگار ہے، پھر بھی تو نے اس کو اپنے پاس نہ بلایا، اور ایک عورت بیچاری جو میرا سہارا تھی، وہ سہارا تو نے مجھ سے چھین لیا۔ یہ تیرا کیسا انصاف ہے؟ میں نے سجدے میں سر رکھ کے رونا شروع کر دیا۔ آج آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں کہ اگر کسی شخص نے آپ کا دل دکھایا ہے اور آپ اس کے لیے بہت دکھی ہیں، اس نے آپ کے ساتھ واقعی برا کیا ہے، لیکن کبھی بھی آپ خدا کے سامنے سجدے میں بیٹھ کر اس شخص کا نام لے کر روئی نہیں، کیونکہ پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایسا عذاب آئے گا کہ شاید آپ کا دل یہ کہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیونکہ جب انسان اس طرح سے اپنے خدا کے سامنے روتا ہے تو اس دل سے بددعا نہ بھی نکلے، لیکن جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ شاید وہی گھڑی تھی جب میری بددعا سنی گئی تھی، جبکہ میں نے اسے بددعا دی بھی نہیں تھی۔ میرے شوہر کے ہاتھ میں بہت سارے شاپر تھے، میں حیران ہوتی تھی کہ اس کے اندر کیا ہے۔ ایک دن وہ سو رہا تھا تو میں نے کھول کے دیکھ لیا، اور میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کے اندر تو کفن تھے، کفن بھی کسی کے استعمال شدہ تھے، ابھی بھی مٹی لگی ہوئی تھی اور کستوری کی خوشبو بھی لگی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب کہ وہ یہ کفن قبروں سے چوری کر کے لایا تھا، کیونکہ آج کل کفن کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ اگر 2-3 گھنٹے بعد کفن قبر سے نکال لیا جائے تو اسے دوبارہ دھو کے بیچا جا سکتا ہے۔ ہزاروں میں تو قیمت ہوتی ہے کفن کی، تبھی تو کہتے ہیں کہ آج کل مرنا بھی کون سا آسان ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے تمہارے سارے دھندوں کے بارے میں پتا تھا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ تم اتنا گر جاؤ گے۔ ارے مرے ہوئے لوگوں کو تو بخش دو۔ وہ کہنے لگا کہ تجھے پتا چل گیا ہے تو میں کیا کروں؟ اچھی بات ہے تجھے پتا چل گیا، اپنی زبان بند رکھ، یہاں پہ رہنا ہے تو رہ، نہیں تو میں تجھے طلاق دے دوں گا، 1 سیکنڈ میں اپنے سر سے اٹھا کے زمین پہ پھینک دوں گا۔ میں نے کہا کہ تم نے مجھے سر پہ بٹھایا ہی کب تھا؟ تم نے تو مجھے اپنے پیروں میں بٹھایا ہوا تھا، اس سے زیادہ میری کوئی اوقات نہیں۔ اس گھر میں جانتے ہو نا کہ میرے پیچھے کوئی نہیں ہے،
اس لیے منہ پھاڑ کے طلاق کی دھمکی دے رہے ہو؟ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنا کہ جب میں اس گھر سے چلی جاؤں گی تو کیڑے پڑ جائیں گے اس گھر میں. پھر جو تمہاری وہ پڑیاں ہیں جن کو تم اس گھر میں لاتے ہو، ان کے کھانے کون بنائے گا؟ ان کے جانے کے بعد کمرے کو صاف کون کرے گا؟ تمہارے کپڑے کون دھوئے گا؟ تمہارے لیے کھانا کون بنائے گا؟ بس اتنی ہی اوقات ہے نا میری کہ میں اس گھر میں ایک نوکرانی ہوں. لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ جب نوکرانی چلی جاتی ہے نا تو گھر کھنڈر بن جاتا ہے. میرا شوہر چپ ہو گیا. رات ہوئی تو بری طرح سے دروازہ پیٹنے کی آواز آنے لگی. پتہ نہیں کون تھا جو اس وقت ہمارے گھر آیا اور اس طرح سے دروازہ بجا رہا تھا. اس طرح سے دروازہ بجانے والے خیر لے کے تو نہیں آتے. میں نے جا کر دروازہ کھولا تو انہوں نے کہا کہ منیر کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ اندر ہے. لیکن آپ لوگ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ تم ہٹ جاؤ سامنے سے. بی بی وہ لوگ اندر آئے تو منیر کو دیکھتے ہی اسے پکڑ لیا. وہیں سے اس کو تھپڑ لگانا شروع کیا اور مارتے مارتے باہر لے گئے. میں حیران رہ گئی. میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ کون ہے جو میرے شوہر کو لے کر جا رہا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ جب وہ لوگ اسے وہاں سے لے کر جا رہے تھے تو مجھے محلے کی ایک عورت نے بتایا کہ تمہارا شوہر اس محلے میں سارے گناہ پھیلانے کا موجب ہے. یہی ہے وہ جو نشے والی چیزیں بیچتا تھا، اور یہی ہے وہ جو گندے مواد کی CDs بھیجتا ہے، اور سب سے بڑا گناہ اس نے یہ کیا ہے کہ قبرستان سے قبروں میں سے کفن چراتا ہے. اور اس کو کسی نے دیکھ لیا ہے اور ویڈیو بنا لی اور جا کے محلے کی انتظامیہ کو دکھا دی. کونسلر صاحب اور ناظم صاحب نے مل کے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو اس محلے میں نہیں رہنے دیں گے. میں نے کہا کہ لیکن اس کو کہاں لے کے گئے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ لگتا ہے پولیس کے پاس لے گئے. لیکن محلے والوں کا تو پھر آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ جب ان کے ہاتھ کو اس طرح کا کوئی شخص لگ جاتا ہے تو وہ اس بات کو بھی غصہ نکالتے ہیں کہ بجلی کا بل کیوں زیادہ ہے. اس بات کا بھی غصہ نکالتے کہ ہماری بیوی نے ہمارے ساتھ لڑائی کی ہے. لوگوں نے اس پہ اپنا ہاتھ صاف کیا. اب کوئی تھا ہی نہیں جس پہ پولیس کیس کرتی. وہ اس دنیا سے جا چکا تھا. شاید یہی اس کا انجام تھا. اب جو اس نے اللہ کے ساتھ پنگا لیا تھا قبرستان سے مردوں کے کفن چوری کرنے کا، کوئی انسانیت ہے؟ کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے؟ مجھے جب بتایا گیا کہ میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا ہے تو میں بس زمین پر بیٹھی تھی. میری آنکھوں میں آنسو بھی نہیں تھے لیکن میرے چہرے پہ خوشی بھی نہیں تھی. لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو جانتے ہیں، یہ بڑے شریف باپ کی بیٹی ہے اور اس کی شادی اس طرح ہوئی تھی، اس کی ماں نے رشتہ کیا تھا، اس لیے مجھے تو کسی نے کچھ نہ کہا. میری ماں کو بھی پتہ چل گیا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. وہ میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ تم میرے گھر پہ رہ سکتی ہو لیکن تجھے سارے گھر کے کام کرنے پڑیں گے، کیونکہ ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ کوئی نوکرانی رکھ لیں، پر آج کل بھروسے والا ملتا نہیں، اور پھر تم تو میری اپنی بیٹی ہو. اگر تم گھر میں رہو گی تو بھروسہ بھی رہے گا اور تمہیں بھی رہنے کی جگہ مل جائے گی، کھانا پینا بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا کہ آپ مجھے اپنے گھر میں رکھنے کی آفر لے کر آئی ہیں نا، تو اس سے اچھا تو یہ تھا کہ آپ مجھے جان سے مار دیتی، کبھی آپ کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوں گی. میری ماں حیران رہ گئی اور میں وہاں سے چلی گئی اور عورتوں کے ایک سینٹر میں آ کے اب یہاں پر ہی رہتی ہوں. پتہ نہیں میرا کیا مستقبل ہے، لیکن خود سے ہی سوال کرتی رہتی ہوں ساری مصیبتوں نے میری زندگی کو دیکھ لیا تھا، مجھے اتنے دکھ اتنی تکلیف کیوں ملی؟ میری زندگی اتنی مشکل کیوں ہو گئی کہ اگر میرا اپنا باپ زندہ ہوتا تو میری زندگی آسان ہوتی، کیونکہ میری ماں نے بھی مجھے خوار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. آپ لوگ بتائیں کہ اب مجھے آگے کیا کرنا چاہیے؟